فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ
अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतातुम बिहा फलयौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफसुकून। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। बात है अल्लाह के हक के बाद सबसे बड़े हक की। इस धरती पर जिसका हक सबसे बड़ा है वो वालिदैन है। इन वालिदैन के हवाले से रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना, हमने इंसान को वसीयत की है। वसीयत के बारे में हमने देखा कि वसीयत ऐसी नसीहत है जो इंतहाई खैर खाह खास मौके पर दूसरे के लिए करता है, और आमतौर पर जो वसीयत इंसान इंसानों को करते हैं, कोई जहान से जाने वाला इंसान अपने पीछे अपनी औलाद और अपने लोगों के लिए वसीयत करके जाता है। इससे इस लफ्ज की अहमियत का पता चलता है जो लफ्ज वालिदैन के हुकूक के हवाले से यहाँ पर हमें नजर आता है। रब ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना, हमने वसीयत की इंसान को। ववस्सैना, ये हम हैं, तुम्हारे खालिक, जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जिसने तुमको तरीका जिंदगी दिया, जिसने तुम्हारी जान कब्ज करनी है, जिसने तुमसे हिसाब लेना है। ववस्सैना, ये हमने वसीयत की है, ये हमारी वसीयत है। इसको ऐसे ही मामूली बात ना समझ लेना कि जी चाहा तो मान लेंगे, ना जी चाहा तो नहीं मानेंगे। ये कोई सिफारिश नहीं है। सिफारिशात में ये गुंजाइश मौजूद होती है, ऑप्शन, चाहें तो मान लें, ना चाहें तो ना माने। ये कैसी वसीयत है? ये हुक्म है, ऑर्डर। ववस्सैनल इंसाना, हमने इंसान को वसीयत की है। किस बात की? बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की। अब देखिए, दुनिया में इंसान जिसका सबसे ज्यादा हक महसूस कर सकता है वो वालिदैन। बचपन में देखिए, हर जरूरत, छोटी बड़ी, खाने की, पीने की, रहने सहने की, पहनने ओढ़ने की, और जज्बाती जरूरत, किसी किस्म की तकलीफ है दूर करने के लिए किसकी तरफ लपकते हैं? वालिदैन की तरफ। किसी से दुख पहुंचा, वालिदैन के पास। किसी ने कोई जुल्म किया, ज्यादती की, वालिदैन के पास। एक सहारा इंसान को नजर आता है, एक रिश्ता मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, जहां पर इंसान को बेयकीनी नहीं होती, कोई शक नहीं होता। क्यों? आंख खोलते ही ये शफीक चेहरे देखे थे, इनकी नजरों में मोहब्बत थी। आंख खोलने से लेकर शऊर की आंख खुलने तक, हयात मिलने से लेकर हयात के मैच्योर होने तक, हमेशा हर कदम पर उन्हें अपने लिए मुखलिस पाया। उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, काविश, उनकी खिदमत, उनकी मोहब्बत, उनका इसार, उनकी कुर्बानियां, उनका तावन, हर चीज इंसान एक्सपीरियंस करता है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं, फितरत की आवाज है। अंदर से इंसान उस एहसान को महसूस करता है। कभी आप किसी मां की गोद में हुमकते हुए 6 माह के बच्चे को देखें, आप 1 साल के बच्चे को देखें,
اس کو اتنا پتہ لگ جاتا ہے، وہ کسی کی گودی میں ہو لپک کر ماں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسے اس کا شفیق چہرہ ہمیشہ اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل محسوس ہوتا ہے۔ وہاں سے محبت بھی ملتی ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، دکھ بھی دور ہوتے ہیں۔ ابھی زبان سے کچھ کہنا نہیں سیکھا بچے نے، لیکن وہ چہرے ایسے ہیں جو اس کی بے زبانی کو سمجھتے ہیں، جو اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جو اس کو رونے نہیں دینا چاہتے، جو اس کی مسکراہٹ پر خوش ہوتے ہیں، جو اس کی نظروں کو سمجھتے ہیں، جو اس کے کسمسانے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان چہروں کے لیے، ان والدین کے لیے وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے انسان کو۔ کس چیز کا حکم ہے یہ؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ یہ تمہاری طرف سے جواب ہے، یہ تو تمہاری انسانیت کا ثبوت ہے، پہلا ثبوت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے دیکھا اس کتاب میں کتنے ہی مقامات پر کہ والدین کے حقوق کی رب نے کیسے حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں آیات 23 سے 25، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹ ٹپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، دعا کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ ہے اسلام، سچا دین، فطرت کے مطابق دین۔ پہلے رشتے کو کیسے مضبوط کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہاری خاطر دکھ کاٹے ہیں، جنہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، جنہوں نے تمہاری ضروریات پوری کی ہیں، جنہوں نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ احسان کرنا۔ اور یہ کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا۔ جنہوں نے اپنی جوانی تمہاری خاطر گلائی ہے، بڑھاپے کو گلے سے لگایا تمہیں جوان کرتے کرتے، تم نے ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے۔ جب تمہیں قوت مل جائے تو اس قوت کے استعمال کا موقع تمہارے والدین نہیں ہے کہ اب تم اپنی زبان سے اپنی اس قوت کا اظہار کرو۔ جب یہ زبان نہیں کھلی تھی اس وقت کو یاد کرو تمہیں ان شفیق ہستیوں نے کیسے پالا تھا۔ ان کے پاس تب قوت تھی، تب وہ جوان تھے، تب وہ تم پر برس سکتے تھے، تب وہ
तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ मोहब्बत से बात की, मोहब्बत से तुम्हें टच किया, मोहब्बत से तुम्हारी जरूरियात पूरी की, हर तरीके से तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी। इसलिए अब उन्हें डांटना नहीं है, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना। ये इस्लाम है, वालिदैन का अदब सिखाने वाला, एहतराम सिखाने वाला, इंसानी रिश्तों को इज्जत और वकार देने वाला, आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखे रहना। वालिदैन के सामने बच्चा जवान होता है कुव्वत वाला, अल्लाह कहता है आजिज हो जाओ। कुव्वत यहां नहीं दिखानी, आजिज़ी चाहिए, इनकिसारी, झुक जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बड़ी खिदमत की है, तुम पर बड़े एहसानात किए हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। तुम इतनी कुव्वत नहीं पा सकते थे अगर ये शफीक हस्तियां तुम्हारी मददगार ना होती। दुआ करते रहना, डांटना नहीं, दुआ करनी है। दुआ करते रहना, ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर अपना रहम करना जिन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। दुआ किस बात की कि या अल्लाह, मेरा वजूद आपने इनके साथ जोड़ा था, इन्होंने मेरी परवरिश की, ऐ मेरे रब इन पर रहमत कर देना। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के जरिए से रिश्ता कहां जोड़ा है? रब के साथ। अब देखें कैसे एक के साथ एक मोती जुड़ा हुआ है। जो वालिदैन का हक शनास है वो अल्लाह का हक शनास है, अल्लाह का भी एहसान पहचानने वाला है। फिर अल्लाह कहता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा रब खूब जानता है। यानी तुम्हारे दिल के अंदर कोई खराबी है, मोहब्बत है, कोई तुमने बुग़्ज़ पाल रखा है, कोई कीना है, बदगुमानी है, कुछ भी वालिदैन के बारे में बुरा सोचा, अल्लाह जानता है। अल्लाह तुम्हारे दिल के हाल को जान लेगा। जिनको जुबान से बुरा नहीं कहना, उनके बारे में बुरा सोचना भी नहीं। इंसान उसने सलूक कर ही नहीं सकता बदगुमानियों के साथ, बदगुमान नहीं होना, उनके बारे में कुछ भी बुरा अपने जहन में नहीं सोचना। फिर फरमाया इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। अगर तुम नेक हो तो वो रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। तो ये बड़ी नेकी है इंसानी रिश्तों में से वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, जिसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि फिर अगर तुम रब की तरफ रुजू करोगे, गोया वालिदैन की तरफ रुजू करना रब की तरफ रुजू करना, वालिदैन की खिदमत करना दरअसल रब की खिदमत करना है। तो अगर तुम रब की तरफ रुजू करोगे, नेक बनोगे, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तो इससे हमें इस्लाम के मिजाज का पता चलता है कि इस्लाम वालिदैन के साथ कैसा तर्ज अमल चाहता है। इसी तरह सूरह लुकमान में हमने यही वसीयत देखी थी। रब्बुल इज्जत ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी यामैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुताल्लिक नसीहत की है। उसकी माँ ने ज़ोफ पर ज़ोफ उठाकर उसे हमल में रखा, उसके दूध छुड़ाने में 2 बरस लगे कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफन वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ उसे शरीक करे जिसका तुझे इल्म न हो, तो उनका कहना न मानना। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करना
اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. سورہ لقمان کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ نے حسن سلوک کی نصیحت کی. ماں باپ نے جو دکھ اٹھائے، خاص طور پر ماں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. پھر یہ حکم دیا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، کیونکہ تجھے میرے طرف لوٹ کے آنا ہے. لیکن ساتھ میں وضاحت کر دی کہ اگر وہ دونوں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنانے کا کہیں جس کا تجھے علم نہیں، اللہ کی کتاب سے، رسول کی ہدایت سے، تو ان کا کہنا نہ ماننا. اچھا، جتنے لوگ والدین کی خدمت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں والدین کی خدمت کی بات یاد رہتی ہے، ان کا حکم ماننے کی بات یاد رہتی ہے، سورہ لقمان کی یہ نصیحت یاد نہیں رہتی. اس سے ایک بیلنسڈ کانسیپٹ نہیں بنتا. یہ ایک متوازن تصور ہے اسلام کا کہ اگر والدین اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرانا چاہیں، اور شریک کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی ماننے کے لیے کہیں، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کے لیے جھکانا چاہیں، کسی اور کی پرستش کے لیے، کسی اور کی غلامی کے لیے مجبور کرنا چاہیں، تو رب نے فرمایا پھر ان کی بات نہیں ماننی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اچھا، پھر جو لوگ اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا ایک دائرہ کار ہے، تو اگر والدین نے ایک بات پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی ماننے کے لیے کہا تو اب والدین کی ساری باتوں کو اسی پہ کنسیڈر کر لیا، پھر کوئی بھی نہیں مانتے. بات یہ درست نہیں ہے، جو بات غلط ہے وہ نہیں ماننی، ہر صحیح بات مانی جائے گی. پھر جو لوگ اطاعت میں کمی کرتے ہیں، حسن سلوک میں بھی واضح طور پر کمی کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنا، یعنی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، چاہے والدین اللہ کے راستے سے روکنے والے ہی کیوں نہ ہوں. لیکن پھر ایک کوشچن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں، یہ طریقہ اختیار کرو، پھر کیا کریں؟ اللہ نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے. راستہ وہ نہیں اختیار کرنا جو اللہ کا راستہ نہیں ہے، چاہے والدین ہی اس کے لیے فورسفلی مجبور کر رہے ہوں. اس لیے کہ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. یعنی تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے بھی، تمہارے والدین نے بھی. اس لیے تم نے وہ کام کرنا ہے جو میری اطاعت کے مطابق ہے، دوسرے کام نہیں ماننے. تو یہاں پر رب العزت نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب نے کیوں حکم دیا؟ اس کی توجیحات بتائی ہیں، وجوہات ہیں، ریزننگ کی ہے. پہلی وجہ بتائی ہے حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا، مشقت اٹھا کر اسے جنا، یہ دوسری بات ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیسری بات کیا ہے؟ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، 30 مہینے کی مشقت کاٹی ہے. اور پھر چوتھی بات کیا ہے؟ حتی اذا بلغ، اس کے بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک والدین نے مشقت کاٹی ہے. ان 4 باتوں کو بنیاد بنا کر رب یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. تو یہ وصیت جو ہے یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے. اس وصیت کے لیے انسان کے علاوہ کسی دوسری صفت کو نہیں لایا گیا. ایمان والوں کو وصیت نہیں ہے محض،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر دوسری چیز جو توجہ طلب ہے وہ احسان ہے۔ احسان کے ساتھ بھی کوئی شرط نہیں رکھی۔ جیسے انسان ہونا ضروری ہے نا، کہ اگر آپ انسان ہو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنی انسانیت کے ثبوت کے لیے، ایسے ہی والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، احسان کے ساتھ بھی کوئی قید، کوئی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو عام طور پر لوگ پیرنٹس کی خدمت کیوں نہیں کرتے، خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی نہ کوئی عذر تراشا ہوا ہے۔ انہوں نے بچپن میں ہماری ویسی خدمت نہیں کی تھی، مجھ پر دوسروں کو فوقیت دی تھی، اور میرے فلاں بہن یا بھائی کو جو ہے انہوں نے اس طرح سے ان کے حق سے زیادہ دیا، ان کی تعلیم پر زیادہ اخراجات کیے۔ اسی طرح سے کچھ اور باتیں بھی، مثال کے طور پر یہ کہ جیسے پیرنٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بروکن ہومز کے حوالے سے، ایک بچی مجھے ملی پچھلے دنوں میں، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے والد نے میری والدہ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، اور میرے باپ نے میری شکل تک نہیں دیکھی، کیا پھر بھی میں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کروں گی؟ ہاں، اس لیے کہ والد کا صرف والد ہونا اس کے ساتھ احسان کو فرض کرتا، اور کوئی صفت نہیں۔ وہ کچھ نہیں کرتا تب بھی حسن سلوک ہوگا۔ اس نے کبھی خیال نہیں رکھا، اس کے بارے میں جتنی بھی فرضی باتیں ذہن میں ہیں، بڑے مظالم توڑے، یہ ہوا پھر وہ ہوا، جو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا نوٹ کیجئے گا، وصیت کون کر رہا ہے؟ جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا مالک ہے، جو انسان کو رزق دینے والا ہے۔ اچھا، یہ وصیت جو اللہ نے انسان کو کی، ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کیا اللہ نے کسی اور مخلوق کو بھی کی؟ مثلا اللہ نے شیروں کو یہ ہدایت کی ہو کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا گیدڑوں کو یہ ہدایت کی ہو، یا عقاب کو کی ہو، یا کسی مچھلی کو کی ہو، یا کسی کیڑے کو کی ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو؟ کسی بھی مخلوق کو دیکھیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، عقل رکھنے والی مخلوق انسان کو وصیت کی ہے۔ یہ وصیت خاص انسان کے لیے ہے، کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ والدین انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا، اب ایک اور اینگل سے دیکھیے گا، اولاد کو وصیت کی جاتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، والدین کو بھی کہیں وصیت کی ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ والدین کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور والدین جو ہیں وہ پھر بھی حسن سلوک کرتے ہیں۔ مثلا کسی ماں کے لیے کوئی پابندی ہے، اس سے کوئی سائن کرواتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، یہ روئے تو اسے جواب دینا ہے، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ والدین کی فطرت میں اللہ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا، خاص طور پر ماں کے اندر ممتا کے ایسے جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، والد کماتا ہے۔ بہت کم کہیں کی تلقین ملتی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی، اس لیے کہ بچے کی پرورش کرنا یہ والدین کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا، اور والدین کو کوئی کہے نہ کہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے خود ہماتن مصروف عمل رہتے ہیں، خود سے خود۔ اس کام کے لیے انہیں کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کام کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سے خود یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ آپ دیکھیں مائیں بہت گلہ کرتی ہیں کئی دفعہ کہ ہماری بچیاں بڑی ریسپانسبل ہیں، انہیں ہمارا ذرا خیال نہیں، اور یہ کہ بڑی کیئر لیس ہیں۔ اچھا، اسی بچی کی شادی ہو جاتی، پھر اس کا بچہ ہوتا ہے اور وہ ذرا کیئر لیس نہیں ہوتی بچے کے بارے میں۔
ایک طرف کیئرلیسنس ہے، جو پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے کیئرنگ نہیں ہے. اگر بچہ اپنے بچے کے بارے میں کتنا کیئرنگ ہو جاتی ہے ماں، اپنے بچے کے بارے میں وہ کھلنڈرا سا لڑکا کتنا کیئرنگ ہو جاتا ہے. کل تک اسے کمانے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، اب اس کا بچہ ہے، اس بچے کی وجہ سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، میچور ہو جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے رویے میں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک چیز فطرت میں ہے، والدین تو یہ خدمت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کی ویسے خدمت نہیں کرتی، کیونکہ یہ خدمت شعوری طور پر ہو سکتی، جبکہ بچے کی خدمت جو ہے وہ فطری طور پر ہوتی ہے. شعور سے زیادہ فطرت ہے، اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے اور ماں باپ بچوں کی خدمت کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں. اب دیکھیں اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس دنیا میں ماں باپ کی ٹریننگ کے لیے کتنی کلاسز ہوتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ نے ان کے دودھ کا انتظام ضرور کرنا ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ نے ان کی ایجوکیشن کا انتظام کرنا ہے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے. جن حالات میں بھی پیرنٹس رہتے ہیں اپنے سے زیادہ اچھا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ اچھی خوراک، اپنے سے زیادہ اچھا لباس، اپنے سے زیادہ اچھے حالات میں اپنے بچے کو رکھنا چاہتے ہیں. یہ فطری خدمت ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ والدین جو اتنی خدمت کر چکے، اب بچہ جب جوان ہو گیا، اب اس سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنے شعور سے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے گا. اور عجیب بات ہے، چھوٹا بچہ ہو، اس کی خدمت کرنی ہو اچھا لگتا ہے، اور جب وہ بوڑھے والدین کے روپ میں ہو تو اس کی باتیں کھٹکتی ہیں، چبھتی ہیں، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان اریٹیٹ ہو، اس کو مشکل لگے، پھر وہ بھاگتا ہے جب اسے مشکل لگتا ہے. کیونکہ بوڑھا ہو تو بچے کی طرح جاتا ہے، لیکن اس کی شکل بچے جیسے نہیں ہوتی، اس کے بارے میں جو مائنڈ سیٹنگ ہے وہ مختلف ہے. کیونکہ بچوں نے والدین کو بڑے عقل مند انسانوں کی روپ میں بھی دیکھا، اپنے سے بڑا سمجھا. اب وہ چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اب ان کی عقلی قوتوں کو زوال آ گیا، جیسے جسم کو زوال آیا ایسے ہی عقل کو زوال آیا. وہ کوئی بات کریں تو بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ایک بات کو آپ اتنی بار کیوں کہتے ہیں، پتا تو لگ گیا. بھائی انہیں نہیں پتا چلتا. آپ چاہتے ہیں وہ اسی طرح ڈیسیژن کریں جیسے اپنی جوانی میں کرتے رہے، اب وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ان کی سوچ اتنی لاجیکل نہیں رہی، اب وہ اتنا مربوط انداز میں سوچ ہی نہیں سکتے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسی طرح کے ڈیسیژنز کرنے کی پوزیشن میں آئے، وہ نہیں کر سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے لیے تو ماں باپ اتنی ناز برداریاں کرتے ہیں، خوبصورت اس کے لباس خرید کے لاتے ہیں، اس کے کھلونے، اس کے کھانے پینے کی اشیاء، رنگ برنگ کی چیزیں، اور بچوں کو ساتھ لے لے کے ماں باپ گھومتے ہیں. اچھا بیٹا کیا پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے لے لو. آپ کبھی کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں دیکھیں بچوں کو بھاگتے دوڑتے، پیرنٹس میں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کیسی کیسی چیزیں اکٹھی کر کے لا رہے ہیں. اور پیرنٹس کے بارے میں طرز عمل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس سے جو محبت ہے، جو حسن سلوک ہے، یہ شعور کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، اس کی انسانیت کو آواز دی ہے. وہ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے بوالدیہ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ایک جذبہ رکاوٹ بنتا ہے. جانتے ہیں وہ کون سا؟ کہ جب ایک انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی، پھر اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی محبت پیچھے کھینچتی ہے، اور والدین کی محبت وہ شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے. پھر وہی بچے جو ہیں جن کی خاطر والدین نے اتنا کچھ کیا، وہی بچے اپنے بچوں کی سوچنے لگتے ہیں. جب وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے لیے اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ والدین تو بچوں سے کوئی اپریسیشن بھی نہیں چاہتے، کرتے چلے جاتے. والدین قربانیاں دیتے ہیں، قربانیوں کا ان کے بچپن میں مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ بھی ہماری خاطر ایسی قربانیاں دو. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں توجہ کی، اٹینشن کی، کیئر کی،
پھر انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان دو طرح کے معاملات کے بیچ میں ہے. ایک طرف اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت کھنچتی ہے بچے کی طرف، دوسری طرف اس کا شعور ہے، اور شعور جو ہے وہ والدین کی طرف جھک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شعور کو آواز دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری فطری محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن اس اولاد میں اپنا بچپن دیکھو. کبھی تمہاری بھی ایسی خدمت ہوئی تھی، کبھی تمہارے لیے بھی ایسی قربانیاں دی گئی تھی. تو جب اس چیز کو اپنے شعور میں لاؤ گے پھر والدین کی طرف تمہارا جھکاؤ ہو سکے گا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تم سوچو گے. اسلام نے اپنی فطری تعلیمات کے ساتھ بنیادی اکائی، بنیادی یونٹ خاندان کو قرار دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس خاندان میں ناتواں بچے پرورش پاتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، اور پھر خاندان سے بچے کو کیا ملتا ہے؟ وہ سب کچھ جو خاندان سے باہر نہیں ملتا. مثال کے طور پر محبت. انسان جو کچھ پاتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے. محبت ہے، تعاون ہے، کوپریشن. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کوپریٹ کرنے لگتے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ پکڑ کر بڑوں کو دیتے رہتے ہیں اور بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. ابھی پرسوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو آلہ کو سب سے زیادہ فکر لگی ہوئی تھی کہ دودھ میں اپنی ماں کو دے دوں. مائکرو ویو اوون اوپر تھا، مجھے پتا نہیں چلا. میں لیٹی ہوئی تھی تو اس نے کرسی کھینچی، اوپر چڑھ کے اوون کھولا، اس میں سے کپ نکالا اور کپ لے کے میرے پاس آ گئی. کوپریشن ہے کہ ایک طرف سے اگر محبت ہے، تعاون ہے، تو دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا تعاون. یہ فطرت ہے انسان کی. بچے جو لیتے ہیں وہی لوٹاتے ہیں. پھر اسی طرح سے خاندان میں دیکھیے آپ، باہمی ایک دوسرے کی کفالت کی جاتی ہے. جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں وہ خاندان کی تعمیر و تربیت کرتے ہیں. جیسے بچوں کی ایجوکیشن ہے، بچوں کی ضروریات ہیں. پھر اسی طرح خاندان کے مختلف افراد کی جو ضروریات ہیں، پہلے اس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے پیرنٹس وہ ضروریات پوری کرتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام یہ توقع کرتا ہے کہ اب بچے ریورس گیئر لگائیں گے، اب وہ خیال رکھیں گے، اب وہ خاندان کی ذمہ داریوں کو اٹھائیں گے. جس بچے کو خاندان کی تربیت نہیں ملتی اس کی شخصیت میں نقص رہ جاتا ہے، اس کی شخصیت کامل نہیں ہوتی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بچے میں جو بچہ خاندان کی زیر نگرانی تربیت نہیں پاتا، اس میں سب سے بڑی جو کمی رہ جاتی ہے محبت کے شعور کی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو بچے ہاسٹلز میں پروان چڑھتے ہیں بہت اپنی ابتدائی عمر میں، یا جن بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں یا کسی اور ناگزیر مجبوری کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان بچوں کے اندر محبت کے شعور کی کمی ہوتی. یہ شخصیت کا بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے. کیونکہ جہاں محبتوں کا شعور انسان کو نہیں ہوتا وہاں پر وہ محبت کی قدر بھی نہیں کر سکتا. اور محبت تو ریٹرن چاہتی ہے، رسپانس چاہتی ہے. تو جب محبت کا شعور ہی نہیں ہوا تو رسپانس دینا بھی ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال بچے کو ماں کی گود میں ہی بسر کرنے چاہیے. ماں کا دودھ اور ماں کی گود یہ قدرتی انتظامات ہیں اس محبت کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ ماں کی گود کو بیبی شیئر نہیں کرنا چاہتا. اگر کہیں 2 برس سے پہلے دوسرا بچہ آ جائے تو بچہ بہت برا فیل کرتا ہے، جیلسی فیل کرتا ہے، اور پھر اس ریاکشنز بھی اس کے بڑے برے ہوتے ہیں. اور اگر کبھی ہم اس کو کسی اور انداز میں دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹے بچوں کو جب نرسریز میں رکھا جاتا ہے یا جیسے یتیم خانے ہیں، وہاں پر ایک آرٹیفیشل مدر، ایک مصنوعی ماں، میں اسے کہوں گی مصنوعی ماں، جب ان بچوں کو لک آفٹر کرتی. پہلے آپ کسی نرسری کی، کسی ڈے کیئر سینٹر یا کسی ایسی جگہ کا آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں جہاں جہاں بھی بچوں کو مصنوعی انداز میں پروان چڑھایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں
کہ مصنوعی ماں کیا کرے گی، کچھ عرصے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگی اور پھر ڈیوٹی چینج ہو گئی. بچہ تو اپنی محبت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور پھر دیکھیں آپ کہ جن بچوں پر ایک ماں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ایک مصنوعی ماں کی، تو اس کے ساتھ بہت سارے بچے شریک ہیں، تو بچے حسد سیکھتے ہیں، بغض سیکھتے ہیں، کینہ سیکھتے ہیں، محبتوں کا شعور انہیں نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا نیچرل سسٹم ہے، کتنا فطری نظام ہے جو اسلام نے بنایا. ایک خاندان کے اندر ایک ماں، ایک باپ اور ان کے زیر نگرانی بچے، کہ وہ بچے جو ہیں وہ بھی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. اگر بچے کو دودھ کا حق دیا جائے تو بچوں میں جو قدرتی طور پر وقفہ آتا ہے وہ تقریباً 3 برس کا ہے. اور آپ دیکھیے 2 برس کے بعد ایک اور برس اسے گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور یوں بچہ کافی سیٹلڈ ہو جاتا ہے، کافی اس کے جذباتی حالات نارمل ہو جاتے ہیں، اور محبت کا گہرا شعور وہ ان دنوں میں اپنی ماں سے سیکھتا ہے، باپ سے، اور کیا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا. اور یہی چیز گرو ہوتی، یہی انسانیت ہے. تو انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے والدین اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو انسانیت کا قرض چکانے کے لیے اولاد والدین کی خدمت کرتی ہے. یہ قرض ہے ہر ایک کے کاندھوں پر، جو لیا ہے، جتنا لیا ہے اسے واپس بھی لوٹانا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط شخصیات جو ہیں یہ خاندان کی زیر نگرانی پروان چڑھ سکتی ہیں. اسی لیے خاندان کی نرسری کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا، اور یہاں پر اسی حوالے سے فرمایا حملتہ امہ کرہن. دیکھیے یہ بچے کی بنیاد رکھی گئی، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا. مشقت تو بہت ہے، تکلیف بہت ہے، لیکن ماں کتنی خوشی خوشی برداشت کرتی. کچھ اس سے کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، کچھ کھا لے تو الٹ دیتی ہے، ہر چیز میں سے اسے اسمیل آتی ہے، برا لگتا ہے، لیکن جب بھی اسے بچے کا خیال آتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، پھر اسے اچھا لگنے لگتا ہے. یہ غم برداشت کرنا، یہ صدمہ برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ماں کا اس پیریڈ میں اپنے بچے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے، ماں کس طرح سے مشقتیں اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں جیسے بیبی جو ہے جوں جوں گرو کرتا ہے تو ماں کی مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے. اٹھنا مشکل، لیٹنا مشکل، بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل، لیکن ماں اس وزن کو برداشت کرتی ہے. اور یہ صرف وزن نہیں ہے، اگر ہم بچے کی پیدائش کے مراحل کو دیکھیں تو ہمیں آج کل جو کچھ علم جنین سے تعلق رکھنے والے بتاتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے بچے کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا جرم، ایک چھوٹا سا ایگ جب فرٹائل ہوتا ہے ماں کے یوٹرس کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کھاتا ہے ماں کے یوٹرس کو کس طرح سے. وہ بلڈ جو اندر بنتا ہے وہی اس کی غذا ہے. کس کا بلڈ وہ کھاتا ہے؟ اپنی ماں کا. 9 مہینے اس نے کھانا ہے، اپنی ماں کو کھانا ہے. ماں کو کھاتے کھاتے وہ کیا صورت اختیار کر لیتا ہے. اور اب دیکھیں کہ ایک سیل تھا، اس نے بڑھنا ہی تب ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے وہ بلڈ حاصل کرے گا، اپنی خوراک لے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ دیمک ہمیں کتنی بری لگتی ہے نا، اس حوالے سے کہ لکڑی کھا جاتی ہے، جہاں لگ جائے وہاں کا کچھ نہیں چھوڑتی. تو بچہ اپنی ابتدائی سٹیج میں دیمک ہی تو ہوتا ہے، اور ماں اسے شوق سے کھلاتی ہے. اللہ نے جو نظام بنایا کس طرح سے اس کا کھانا اسے اچھا لگتا ہے. بچہ ماں کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے، ماں کمزور ہوتی جاتی ہے لیکن ماں کی محبت بڑھتی جاتی ہے. یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا تعلق ہے. اسی تعلق کو رب نے کہا حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہن، کہ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنا. ابتدائی دور میں بچہ جب ڈائریکٹلی بلڈ سے پروان چڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے بچہ جب پورا بن جاتا ہے، ماں جو کھانا کھائے وہ کھانا بچے کے لیے کھاتی ہے، اپنی قوت بچے پہ لگا دیتی ہے. اللہ نے سسٹم ایسا بنایا
پتہ نہیں کبھی مجھے فیل ہوتا ہے اگر اللہ نے عورت کی فطرت ایسی نہ بنائی ہوتی تو عورت بچے کے کھانے پہ شاید پابندی عائد کر دیتی کہ اب میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، اب تم کوئی اور انتظام کرو، کوئی اور سلسلہ ہو۔ اللہ نے ماں کی فطرت ایسی بنائی ہے، وہ جتنا دکھ کاٹتی اتنی اس کی محبت بڑھتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے بچے کے لیے کیئرنگ ہوتی جاتی۔ اچھا آپ دیکھیں جیسے اب آج کل کے دور میں مائیں جو ہیں وہ جس وقت جاتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس چیک کروانے کے لیے، پھر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، بچے کی گروتھ میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو ماں اتنی پریشان ہو جاتی کہ بچہ جو ہے وہ پراپرلی گرو کیوں نہیں کر رہا، یعنی بچہ جو ہے وہ پورے طریقے سے مجھ سے اپنی خوراک کیوں نہیں لے رہا، بچہ مجھے کھا کیوں نہیں رہا۔ اس بات پہ ماں پریشان ہے کہ بچے کا گرو کرنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے جیسے بچہ ابتدائی حالت میں ہوتا ہے، پھر بچہ گوشت کی فارم میں ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں بننی شروع ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں بنتی ہیں اس وقت بچہ زیادہ خون چوستا ہے، اور ایسے موقع پر جو ماں ہوتی ہے اس کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ اس دور میں کیلشیم بچے کو کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کی ہڈیوں کے گودے سے، ہڈیوں کا گودا تک کھلا دیتی ہے ماں، تب یہ ہڈیاں بنتی ہیں۔ تھوڑا احسان نہیں ہے اس ماں کا جس نے ہمیں جنا، کس طرح سے ایک ایک حصہ اس کا کام کرتا ہے، سب کچھ وہ برداشت کرتی ہے، اور اس طرح اس کے چھوٹے سے بچے کو زندگی ملتی ہے۔ پھر بچہ اللہ کے حکم سے جس وقت باہر آتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کو مشقت سے جنتی ہے۔ ماں کے لیے ایسے لگتا ہے زندگی اور موت، اسے زندگی سے زیادہ موت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اتنا دکھ کسی بیماری میں شاید انسان نہیں اٹھاتا، اتنی مشقت۔ ڈیلیوری پینز جو اسے آتی ہیں، ان پینز میں ایک ایک درد ایسی ہوتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ اب دم نکلا، اب دم نکلا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے انہی پینز کے توسط سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں بچے کے ڈیلیور ہونے کے بعد اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سب سے پہلی ڈیمانڈ کرتی ہے ٹھیک ہے نا، دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے، کیسے جس کو اپنے خون سے سینچا ہے، جس کو ہڈیوں کا گودا کھلایا ہے، اب اس سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ تو اسلام کا جو اصول ہے یہ کتنا فطری ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری ہڈیاں پروان چڑھی، تمہارا جسم پروان چڑھا، جس کی وجہ سے تم آج اس شکل و صورت میں ہو، اس ماں کے احسان کو یاد رکھو، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، بات صرف ڈیلیوری تک نہیں رہتی، ہر فیلڈ ہی مشقت کا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ کہنے کو 30 منتھس ہے، زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ منیمم ٹائم پیریڈ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ 30 ماہ، 30 سے ضرب دیں تو 900 دن بنتے ہیں، اور اگر یہ ماہ زیادہ ہو جائیں، جیسے 3 مہینے مزید بڑھ جائیں یا 2 بڑھ جائیں، تو 90 دن کا اور ایڈیشن کر لیں، تقریباً 1000 دن۔ ایک دن میں دیکھیں کتنے گھنٹے، اور ایک گھنٹے میں دیکھیں کتنے منٹس۔ جو مائیں ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ ایک ایک منٹ کتنا بھاری ہو جاتا ہے، کتنا دکھ، کتنی تکلیف۔ اچھا حمل کا بھی ہے دکھ اور تکلیف، لیکن بعد میں کون سی تکلیف ختم ہو جاتی ہے؟ پھر دودھ پلانے کا موسم آتا ہے۔ ماں کے علاوہ دودھ پلانے کی مشقت کو دوسرے انسان دیکھ سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک بار پھر اس دودھ سے ماں نچڑ جاتی ہے، ماں کے اندر کی پوری قوت اس بچے کی پرورش کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ اپنا جسم بھی کھلاتی ہے دودھ کی صورت میں، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے اعصاب، اپنے جسم کی قوتوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتی۔ اس بچے کے لیے کس طرح اسے ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، روئے نہیں،
گیلا نہ ہو، بھوک نہ لگی ہو۔ ابتدا میں ایسا لگتا ہے کہ ماں کا کوئی کام نہیں سوائے بچے کے۔ جیسے مرغی کے نئے نئے چوزے نکلتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہر وقت دوسروں کو غسیل قسم کی مرغی نظر آتی ہے، ہر ایک پہ وہ کٹ کٹ کرتی ہے، ادھر نہ دیکھنا یہ میرے بچے ہیں۔ ایسے ہی اپنے بچے کے لیے ماں بالکل ایسی مرغی کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو پالنے کے لیے کسی کی اسے کوئی پرواہ نہیں، شوہر کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ بچے کی خدمت کے لیے دن رات اسے یہی پتا ہے، پیمپر چینج کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، پیمپر چینج کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، نہلانا ہے، اسے صاف رکھنا ہے۔ اب کہہ کر دی، اب پھر موشن کر دیا، اب پھر یہ ہو گیا، اب یہ جو ہے اس کا سانس ٹھیک نہیں آ رہا، اس کو برپنگ کرانی ہے، اس کو ہر طریقے سے خوش رکھنا ہے۔ پھر جو مائیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہی ایج ہے بچے کے سیکھنے کی، لہٰذا وہ بالکل ابتدائی عمر سے بچے کو سکھانا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سکھانے کے لیے بچوں کو کتنی قوت لگتی ہے۔ جیسے دیکھیں، آسانی سے ایک لفظ بولا جاتا ہے مدر ٹنگ، کہ ماں کی زبان، مادری زبان، اس کے پیچھے کوئی اس مشقت کو نہیں دیکھتا جو ماں اٹھاتی ہے زبان سکھانے کے لیے۔ قدرتی طور پر بھی بچہ پک کرتا ہے، لیکن ماں اس کے ساتھ بولتی ہے، بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ آپ ذرا اس دیوار کے ساتھ باتیں کر کے دیکھیے، کتنی دیر باتیں کریں گے؟ بچے کے رسپانسز آتے ہیں، بچہ فیل کرتا ہے، لیکن بچہ بول نہیں سکتا۔ کتنی مدت تو وہ صرف دا 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 نا 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 تا تا ایسے بولتا رہتا، اور پھر اکتاتی نہیں ماں۔ اب دیکھیں، یہ کام اگر ایک بوڑھا کرنے لگے تو سارے اکتاتے ہیں کہ وہ اتنی باتیں کرتا ہے اور بار بار وہی بات کرتا ہے۔ تو بچے کی ریپیٹیشن دیکھیے، اس کے بولنے پہ سارا گھرانہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ بول پڑا۔ اب وہ یہ ورڈ کہتا ہے۔ میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کی بیبی بک بنائی تو اس میں پہلے پہلے ورڈز لکھے۔ اب سارے بچے اپنی بکس کھول کے بیٹھتے، اچھا ہم نے پہلے پہلے کیا کہا تھا، ہم نے کون کون سے لفظ جو ہیں وہ پہلے بولے تھے، اچھا ماما پھر بتائیں، پھر اس کے بعد میں نے کیا بولا تھا، پھر کیا بولا تھا۔ تو کبھی کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو بچے کے لیے سوچنے کا سبب بن جاتی کہ ہاں یہ وہ ماں ہے جو میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یاد رکھتی ہے۔ میرا دانت کب نکلا تھا، پہلا دانت کب نکلا، پہلی دفعہ میں کب بیٹھا تھا، کب پہلی دفعہ میں نے قدم رکھا تھا، کرال کب کیا تھا، مجھے پہلا انجیکشن کب لگا تھا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی یادیں، لیکن اب دیکھیے کہ اس کے اندر مشقت کتنی زیادہ ہے۔ ایک کام جو ہے اگر اللہ کی طرف سے فطری محبت نہ ہو، اتنی بھاری مشقت اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ اب دیکھیں، جو لڑکیاں مائیں نہیں بنتی ان کو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے، اتنے علاج کروائے جاتے ہیں ہر طریقے سے کہ ٹھیک ہے اللہ ہمیں بھی ایک اچھا بچہ عطا کر دے۔ یہ فطرت ہے، فطرت کی مانگ ہے، انسان یہ مشقت اٹھانا چاہتا ہے، لیکن جس نے مشقت اٹھائی اس کا احسان ہے، اور جس کا احسان ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، دیکھو یہ ماں جس نے تمہیں 9 ماہ یا کم از کم 6+ months آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، اس کا بڑا حق ہے۔ اس نے تمہیں وہ کھلایا جو تم نہیں کھلا سکتے۔ اب دیکھیں، ماں تو اپنی ہڈیوں کا گودا کھلاتی ہے، کیا کسی بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ بچہ ایسی خدمت کر سکے؟ وہ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہڈیاں تو گھلا سکتا ہے ان کی خدمت میں، اپنی قوت تو لگا سکتا ہے ان کی خدمت میں۔ تو رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ان ماں باپ کے لیے ان کی اولاد جو انسان ہے اپنی انسانیت کے ناطے اپنے آپ کو گھلائے، ان کے احسان کا حق ادا کرے۔ اچھا، ایک چیز اور جو میں اس وقت سامنے رکھنا چاہتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا ماں کی مشقت کا صلہ، پیٹ میں رکھنے کا صلہ، اپنا خون اپنے بچے کو کھلانے کا صلہ، اپنی ہڈیوں کا گودا کھلانے کا صلہ، پیدائش سے پہلے تو ایسا ہی عمل جاری رہتا ہے، کیا ماں کی جو راتیں ہیں اس کے رت جگوں کا صلہ، اس کے دودھ پلانے کا صلہ کوئی اولاد دے سکتی ہے؟ کوئی اولاد، کوئی وجود میں آنے والی ہستی ایسی ہے کہ جو یہ صلہ دے سکتی ہو؟ کوئی اس مشقت کا صلہ نہیں دے سکتا، اتنی بھاری مشقت ہے یہ۔
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے طواف کروا رہا تھا، رسول اللہ کے سامنے آیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، کہ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اسے طواف کرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صرف ایک بار سانس لینے کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا، ماں کے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں ہے جو تو نے طواف کروایا۔ اس سے پتا چلتا ہے حق کتنا بڑا ہے، اس کی مشقت کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید اس انسان کو والدین کے ساتھ احسان کی وصیت، ماں کی بے مثال مشقتوں اور قربانیوں کے مرحلے سے گزار کر اب اسے سن رشد میں لے جاتا ہے۔ اب ایک انسان مضبوط ہے، توانا ہے، دانش مند ہے، اب اس کا دل ہدایت یافتہ ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ اب رب کہتا ہے کہ تم بڑے ہو گئے اور وہ بوڑھے ہو گئے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، انسان سن رشد کو پہنچتا ہے 30 اور 40 برس کے درمیان میں۔ 40 سال جو ہے یہ رشد و ہدایت کی انتہا کے ہوتے ہیں، ساری قوتیں انسان کی مکمل ہو جاتی ہیں، انسان کا غور و فکر کرنا، اس کا تدبر، اس کا تفکر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی پیک پہ، اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے اندر اتنے برسوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی فطرت مستقیم ہو جاتی ہے، اور آپ ہر ماں کو دیکھیے، ہر ماں کیسے اپنے بچے کے لیے ایک ایک لمحے پہ کوشاں رہتی ہے، اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کی صحت، اس کی جذباتی حالت، ایک ایک بات۔ پھر بہن بھائیوں کے درمیان کوئی کلیش ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ماں کو فکر ہے کہ میرے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور ماں جو ہے وہ بچوں کے درمیان کیسے صلح صفائی کرواتی ہے ایک ایک جگہ پر۔ اب وہ ماں بوڑھی ہو جائے، اب وہ باپ بوڑھا ہو جائے، پھر بچے ان ہڈیوں بھرے ہاتھ سے، اس جھریوں بھرے ہاتھ سے نفرت کرنے لگے، اس کے لیے وقت ہی نہ نکلے۔ اپنے لیے خوبصورت لباس انسان چاہے، اپنے والدین کے لیے یہ سوچے کہ ٹھیک ہے ان کو اب کیا ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح والدین ایک بات کرنے کو ترستے ہیں، کوئی ایک بات کرنے کے لیے تیار ہو، بیٹھنے کے لیے کیسے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ مجھے فیل ہوتا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ والدین کی جذباتی حالت کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ والدین کے جذبات اور احساسات کا قتل عام ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں۔ خدا فراموش سوسائٹیوں میں یہ قتل عام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ یاد نہیں، خدا کے احکامات کا انہیں پتہ نہیں، لیکن خدا پرست معاشروں میں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے لیے کیسی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ جو کمرہ کسی کو پسند نہ آئے، جہاں کوئی سہولت اویلیبل نہ ہو، وہاں پر والدین کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، جو چیز جتنی نازک ہو جاتی ہے نا، بڑھاپے میں تو انسان نازک ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ تو کیئر چاہتی ہے۔ اب دیکھیں شیشے کے گلاس کی کیئر جو ہے وہ دوسرے کسی دھات کے بنے ہوئے برتن کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک جگہ سے شیشے کو ٹرانسفر کرنا ہو نا، کانچ کی بنی ہوئی چیزوں کو،
یا ٹوٹنے والی چیزوں کو تو اس کے اوپر تک لکھا جاتا ہے گلاس ہینڈل وتھ کیئر. اور یہ پیرنٹس ہیں، ان کے لیے کیوں نہ کہیں ہینڈل وتھ کیئر. ان کو محبت چاہیے، ان کو توجہ چاہیے، ان کو وقت چاہیے، ان کو صرف دوا نہیں چاہیے، ان کو ویسی توجہ چاہیے جیسی توجہ وہ بچپن میں دیا کرتے تھے. ان کو اپنا وہی بچہ چاہیے. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ بچہ کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ ماں باپ کی خدمت میں اپنی جنت کو تلاش نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ان قدموں سے تلاش کرو، ان کی خدمت سے تلاش کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی ہے ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من؟ قال امک. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من؟ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ قال، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. قال ثم من؟ اس نے کہا پھر کون؟ قال ابوک، آپ نے فرمایا تیرا باپ، تیرا والد. یہ درجہ بندی ہے. جس نے دکھ زیادہ اٹھایا، تکلیف زیادہ اٹھائی، محنت زیادہ کی، اس کا درجہ بڑا ہے. عن المغیرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا حرام ٹھہرایا ہے. اب دیکھیے کہ ماں کی نافرمانی کیسا عمل ہے؟ جو سور کو حرام سمجھتے ہیں، جو خون پینے کو حرام سمجھتے ہیں، جو سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، جو مردار کو حرام سمجھتے ہیں، وہ ماں کی نافرمانی کو حرام کیوں نہیں خیال کرتے ہیں؟ ماں کی نافرمانی بھی ویسے ہی حرام ہے. ایک ہی فیلڈ ہے جہاں پر ماں کی بات اگر نہ مانی جائے تو پکڑ نہیں، کہ ماں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، ماں پردے سے روکے، حجاب سے روکے، ماں غیر مردوں کے سامنے آنے کو کہے، ماں حرام کھانے کی ترغیب دے، ماں اللہ کے راستے پر جانے سے روکے. وہ بات نہیں مانی جا سکتی. ماں جب خدا سے روکے پھر نہیں ماننا. لیکن ماں اگر خدا کے راستے سے نہیں روکتی، پھر ایسی صورت میں ماں کی خدمت کرنا، ماں کی فرما برداری کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور ماں کی نافرمانی جو ہے یہ حرام ہے. اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. قال لا تشرک باللہ شیئا، کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے، اگرچہ تمہیں جلا ڈالا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو. یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت گزاری کرنا، یہ ایک انسان کی انسانیت کا ثبوت ہے. تو قرآن حکیم میں والدین کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے والدین کی کیسے خدمت کرنی ہے، اور پھر حدیث نبوی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی خدمت کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں، فرما برداری کے مطابق، تو ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے.
اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی پہ اکساتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ خدا کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔